نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ بیان کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات بیان کر دوں کہ جو درس ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ سب جانتے ہیں کہ میں وہ بات بیان کرتا ہوں جو صحیح حدیث اور قرآن مجید سے ثابت ہو۔ جس بات میں کوئی ذرا سا بھی مسئلہ مسائل ہو تو میں وہ بات بیان نہیں کرتا، اس سے پھر لڑائی جھگڑے آپس میں اختلاف پیدا ہوتا۔ لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو لازمی بیان کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ ان مسائل کا قرآن و حدیث سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ان کو لوگ ثواب سمجھ کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ رفع الیدین کس طرح کرتے ہیں، تو آج جو اکثر لوگ معذرت کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں اور اس کو ثواب سمجھتے ہیں اور یہ لازمی سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا، وہ ہے نیت۔ کہ ہم نے جب نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے نیت کا کیا بیچ میں جو اس کا کانسیپٹ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے بھی اعضاء دیے ہیں ہر ایک کا ایک اپنا عمل ہے، ہر ایک نے ایک اپنے طریقے سے کام کرنا۔ ہاتھ کا کام جو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ پکڑنا ہے، کوئی چیز کسی کو پکڑانی ہو یا کسی چیز کو پکڑنا ہو یا کوئی چیز چھونی ہو تو ہم اس کو اس لیے استعمال کرتے ہیں، چلنے کے لیے یا دوڑنے کے لیے ہم استعمال نہیں کرتے۔ اگر ناک کا کام ہے تو وہ سونگنا ہے، اس سے ہم بول نہیں سکتے۔ اسی طرح منہ کا کام، زبان کا کام بولنا ہے، اس سے ہم سونگ نہیں سکتے یا چکھنا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دل دیا ہے اس کا کام ہے کہ وہ آپ کو کس کے بارے میں سوچنے میں مدد کرتا ہے۔ دل نے دماغ کو کمانڈ دینی ہے اور دماغ نے دل کو کمانڈ دینی ہے۔ تو یہ جو نیت کا جو مسئلہ ہے اس کا جو عمل ہے وہ صرف اور صرف دل کے ساتھ ہے، نہ منہ کے ساتھ ہے، نہ زبان کے ساتھ ہے، نہ جسم کے کسی اور عضو کے ساتھ ہے۔ تو اسی لیے نیت کا مطلب ہی یہی ہے کہ دل کا ارادہ، یہ کام دل کے فعل کے ساتھ ہے، اس کا باقی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو نماز کے لیے کھڑے ہونا اور کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر پھر بعد میں یہ الفاظ بولنا کہ منہ کعبہ شریف کا، پیچھے امام کے، 4 رکعت نماز، اللہ اکبر، اس کا کہیں پہ بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اگر آپ اس کو عربی میں کہہ لیں تو عربی میں بھی کوئی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت ہوتا تو عربی میں ہوتا، کیونکہ ساری نماز عربی میں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہیں بھی کہ اردو کا لفظ استعمال نہیں کیا نماز میں، یا باقی جتنی دعائیں ہیں اس میں عربی دعائیں ہیں، اس میں کہیں پہ اردو کا لفظ استعمال نہیں ہے۔ تو اگر نیت کا کوئی الفاظ ہوتے تو ظاہری سی بات ہے اردو میں ہوتے۔ اب سوال یہ پیدا کیا جاتا ہے اس بات سے کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی انگریز مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ انگلش میں بولے گا نیت کے الفاظ؟ سوچنے والی بات ہے، کیونکہ عربی میں تو موجود نہیں ہے، ہم اردو میں بولتے ہیں تو اردو میں بھی کہیں موجود نہیں ہے۔ تو اسی لیے نیت کا کام جس طرح میں نے کہا کہ دل کے ارادے کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے۔ اب ہم دیکھا جائے تو اگر ہم نماز میں امام کے پیچھے ہیں، اگر ہم اکیلے ہوں تب بھی ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ہمارا منہ کعبے کی طرف ہے اور ہم اتنے رکعت سنتے یا نفل ادا کرنے لگے،
تو اگر سوال کرنے والی بات یہ ہے کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں کہیں جانے کے لیے تو تب ہم کیوں نہیں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ جب ہم گاڑی میں بیٹھنے لگے ہیں کہ ہم گاڑی میں بیٹھنے لگے ہیں، منہ میرا مشرق کی طرف ہے، میں فلاں کے گھر جا رہا ہوں، تب یہ الفاظ استعمال کرنے، تب ہمارا صرف اور صرف دل کام کرتا ہے، ہماری نیت ہوتی ہے کہ ہم نے گاڑی میں بیٹھنا ہے، پھر ہم فلاں جگہ جائیں گے، فلاں جگہ جائیں گے، ادھر سے پھر ہم واپس آئیں گے۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے، اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی نہیں ہے تو اس کے ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری کی 1 نمبر حدیث ہے، جو جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں اکثر اس میں پہلے نمبر پہ یہ حدیث لکھی ہوتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو نیت کا مطلب کیا ہے؟ دل کا ارادہ۔ تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن جی میں فرماتے ہیں کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، کہ دین میں خالصتاً ہو کے رہو، خالص ہو کے رہو۔ اب ہم دین میں ملاوٹ کریں گے تو پھر ظاہری سی بات ہے ہمارا نہ تو جو کام کر رہے ہیں یا کوئی عمل کر رہے ہیں نہ وہ قبول ہوگا نہ وہ خالص ہوگا، تو اس میں بدعت کا جو شربت ہے وہ گل جائے گا، تو اس سے پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک